بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، ناظرین، امید ہے کہ آپ رمضان مبارک کی فیوز و برکات سمیٹ رہے ہوں گے. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے رمضان مبارک کی برکات اور فیوز پر بات کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ ساتھ میسر کی ہے. حضرات محترم، قرآن پاک میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث مبارک میں بڑی فضیلت آئی ہے. آج جو ہم موضوع گفتگو کرنے چلے ہیں اس میں رمضان المبارک کے سحری کے حوالے سے گفتگو ہے، پھر قیام اور تراویح کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے. حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے مسلمانوں، تم سحری کیا کرو. کیوں کہ تسحروا فی سحور برکہ، بے شک سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اب ہم میں جیسے قرآن پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ مختلف جو پہلے اقوام گزری ہیں، پہلے جو مذاہب گزرے ہیں نصارہ کے اور جو ہے یہودیوں کے یا اہل کتاب کے، ان میں بھی روزے کا اہتمام تھا، باقاعدہ روزے رکھتے تھے. لیکن وہ روزہ افطاری کے ساتھ وہ پھر اسی ٹائم رکھ لیتے تھے اور ساری رات جو ہے نا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، سارا دن بھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر مغرب کے وقت جو ہے وہ افطاری کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت بھی گواہ ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اے لوگو تم سحری کیا کرو. اور سحری کہاں سے؟ کلوا واشربوا، کھاؤ جب تم افطاری کر لو تو اس کے بعد رات کا لمحہ آ جائے، تو جب رات کا لمحہ آ جائے تو تراویح پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، اور اس کے بعد استراحت آرام کر لو. جب آدھی رات ہو جائے، تہجد کا ٹائم ہو جائے، آپ لوگ اٹھیں اور پھر اس وقت کھانا تیار کریں، اور اس وقت جو کھانے پینے کے لوازمات ہیں وہ آپ کر لیا کریں، اور اس وقت آپ تازہ جو ہے فریش روزہ رکھ لیا کریں. اور کس وقت تک رکھنا ہے؟ صبح صادق کے حوالے سے قرآن پاک کا جو ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صحابہ کرام اس بات پر بڑا غور کرتے رہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے. ان کو کہا کہ سفید ڈورا اور کالا ڈورا جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا تم نے جو ہے بس سحری رکھنی ہے اور بند کرنی ہے. تو ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے ساتھ رکھے، تو اس نے دیکھا ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا. جب اس نے دیکھا کہ اندھیرا کم ہو جائے گا تو مجھے دھاگوں کا کلر کا فرق پتہ چل جائے گا. بعد میں دوسرے صحابی نے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا ایسا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں جب تہجد کے بعد صبح ہونے والی ہوتی ہے، صبح کی اذان سے پہلے ایک جو ہے آسمان پر افق پر جو ہے نا ایک کالا ڈورا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد ایک جو ہے نا سفید قسم کی روشنی نظر آتی ہے. فرمایا کہ وہ جو کالا ڈورا ہے اس سے اور سفید جو روشنی ہے اس کے درمیان جب فرق آ جائے کہ تمہیں واضح طور پر صبح کا احساس ہونے لگ جائے، اس وقت جو ہے اذان کا وقت قریب ہوتا ہے. وہ وقت ہے جب آپ سحری بند کر دیا کریں. قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر. صبح ہونے سے پہلے جب یہ 2 روشنیوں کا فرق آپ کو محسوس ہونے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ سحری کا وقت بند ہونے والا ہے، تو اس وقت روزہ بند کر دیا کریں. اس طرح پھر سارا دن جو ہے آپ کا روزہ ہوگا اور مغرب کے غروب کے وقت جو ہے آپ کا روزہ کھلے گا. تو یہ بڑا مین فرق ہے جو ہے اہل کتاب میں اور ہم میں. مسلمان جو ہیں وہ سحری کو اٹھتے ہیں اور باقاعدہ جو اپنے جسمانی یا جنسی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کھانا پینا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اذان کے وقت یا اس سے تھوڑا سا ماقبل جو ہے وہ سحری بند کر لیتے ہیں. اس طرح جو ہے ان کا روزہ ہوتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث مبارک ہے کہ تسحروا فإن فی سحور برکہ، کہ اے لوگو مسلمانوں روزہ رکھا کرو اور روزے کے ساتھ سحری بھی کیا کرو. کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے. ہم میں اور اہل کتاب میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے. ہم جو مومن لوگ ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، وحدہ لا شریک کو ایک تصور کرنے والے لوگ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تصور کرنے والے لوگ، جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو وہ سحری کرتے ہیں، اور سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرات محترم، ہم جب رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو وقت ہے، ٹائم اور سپیس، یعنی جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے انسان کے جو اعمال صالح ہیں، جو عبادتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ شدت، ثواب کی شدت پیدا کر دیتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں،
اس کا بھی ثواب ہے، فرائض ادا ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے۔ تو گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں یہ فرق ہے کہ گھر کی نماز میں اگر 1 درجہ ثواب ملتا ہے تو مسجد میں 27 درجہ ثواب ملتا ہے۔ اسی بات کو اگر آپ آگے بڑھاتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو 50,000 ملتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جب آپ نماز پڑھتے تو 1,00,000 جو ہے درجہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ تو سپیس کی بات ہے۔ اب ٹائم کی طرف آتے ہیں۔ عام دنوں میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کے بھی ثواب ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن جب ٹائم چینج ہو جاتا ہے، یعنی عام دنوں کے بجائے رمضان آتا ہے تو رمضان میں پھر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ جب رمضان میں ایک شخص نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرض کا درجہ عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کے مطابق ثواب اور درجہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹائم اور سپیس کے چینج ہونے سے عام دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے، عام دنوں کا روزہ اور رمضان کا روزہ، یہ فرضی روزہ ہے، جب آپ یہ رکھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ تو جس شخص نے ایمان احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں مومنوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے رحمت وہ گزر گیا ہے، یہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور اس دوسرے عشرے کے بعد پھر تیسرا عشرہ شروع ہوگا جس کو عتق من النار کہتے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان مبارک غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مواسات کیا ہے کہ انسان جب کھاتا نہیں ہے روزہ رکھ کر، پیتا نہیں ہے، اور وہ تمام جنسی لوازمات اور تقاضوں سے بچتا ہے اور اللہ کی خاطر بچتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اطراف میں جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا احساس ہوتا ہے، ان پر صدقہ کرنا، ان کے ساتھ سخاوت کرنا، یہ جذبہ ابھرتا ہے اور یہ پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ جو رمضان میں غمخواری ہے، اگر ایک انسان کسی شخص کو ایک کھجور بھی کھلا دے گا تو اس کو پورا ایک کھانے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہم ایک صوفی کے متعلق پڑھتے ہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سردی کے ایام تھے اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سردی میں انہوں نے پتلے سے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، حالانکہ قریب اس کے پاس سویٹر اور باقی چیزیں بھی پڑی تھی، وہ پہن سکتے تھے، لیکن وہ سکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا لرز رہے تھے سردی سے۔ تو بہت سارے لوگ آئے، اطراف میں گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ان کو کہ سردی بھی ہے اور بشر حافی جو ہے سردی سے لرز بھی رہے ہیں، اور اطراف میں جو ہے سویٹر کپڑے بھی پہنتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ پہن نہیں رہے۔ تو ان سے جا کے گزارش کی گئی کہ آپ کپڑے پہن لیں، اور جو ہے یہ آپ نے کیا اپنی حالت کی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان کا، یہ مواسات کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ میں کیسے کپڑے پہن لوں کہ میرے پاس تو کپڑے ہیں لیکن میرے سامنے کئی غریب غرباء یہاں پھر رہے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے یہ احساس کے تحت کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تو کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس احساس کے تحت کہ جب تک ان کو کپڑے نہیں ملیں گے میں کپڑے نہیں پہنوں گا، تو وہ اس احساس غمخواری میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہمارے اطراف غریب لوگ ہیں، غرباء ہیں، جن کی مدد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جن کو 2 وقت کی کھانا اور روٹی میسر نہیں ہے، ہم یہ اپنا جو دوپہر کا یا دن کا جو کھانا ہے وہی خالی جمع کر لیں جو ہم اس رمضان میں مطلب یہ ہے کہ استعمال نہیں کرتے، یہ اس کی مقدار جو پیسے جمع کر لیں، یا اس کی مقدار جو کھجوریں یا جو خوراک کے طعام کی چیزیں ہیں وہ جمع کر کے ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے جو ہے کمر باندھ لیتا ہے، میدان عمل میں آتا ہے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جو ہے جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، اور جیسے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک میں جو ہے قرآن نازل کیا گیا، تو جبرائیل امین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے تھے۔ یہی وجہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 سے لے کے 20ویں رمضان کے دوران اس وقت انہوں نے یہ جو ہے دور کیا قرآن پاک کا، کچھ احباب کہتے ہیں کہ ما قبل کیا، کچھ کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں کیا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ ان 11 سے لے کے 20 میں انہوں نے یہ کیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اعتکاف بھی اس میں رکھا، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے کیا دور تو انہوں نے پھر لیلۃ القیام یعنی رات کے قیام میں بھی قرآن کو سنایا، اور انہوں نے جو ہے نا مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک جو ہے تراویح میں سناتے تھے، تو تراویح قسم کی سنت مبارکہ ہے۔
اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تو بعد کے جو صحابہ تھے، خاص کر کے مشہور حضرت ابی ابن کعب کے متعلق ہے کہ وہ بڑے اچھے قاری قرآن تھے، اور وہ بڑی جو ہے نا تجوید کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا لحن داؤدی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہے نا اس کو سنتے تھے تو وہ جو ہے نا لطف اٹھاتے تھے قرآن کرام، وہ روحانی طور پر ان کی ترقی ہوتی تھی۔ تو وہ تراویاں پڑھا رہے تھے۔ تم دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، آپ تشریف لے گئے، جب دیکھا تو عشاء کے بعد جو ہے لوگ مختلف مسجدوں میں بیٹھے ہیں، کوئی انفرادی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی مل کے پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس طرح حضرت جو ہے حضرت ابی ابن کعب بھی جو ہے تراویح پڑھا رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا مسلمان تو متفرق ہوئے پڑے ہیں، الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ان کو جمع کر کے ایک جگہ پر اکٹھی ایک تراویح شروع کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی ابن کعب کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو الگ الگ لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر لیں اور آپ قرآن پاک جو ہے تراویحوں میں سنایا کریں۔ تو وہاں سے پھر قرآن پاک کا آغاز ہوا، اور حضرت ابی ابن کعب نے باقاعدہ جو ہے نا قرآن پاک ان صحابہ کو جمع کیا اور وہ جو ہے تراویح میں سناتے تھے۔ تو تراویح تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک سننا پڑتا ہے۔ اب جو جس طرح مشائخ کرام علماء کرام نے باقاعدہ قرآن پاک کا پورا اس میں ختم کیا جاتا ہے تراویح میں، کچھ لوگ آدھا کرتے ہیں، کچھ لوگ پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ دو قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر جو قرآن کا تعلق ہے رمضان کے ساتھ تراویح کی شکل میں بڑا نمایاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم تراویح میں جو ہے نا قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے کہ رمضان میں جو ہے قرآن پاک نازل ہوا، اور رمضان میں ایک چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جب 70 گنا بڑھ جاتا ہے جو ایک شخص جو ہے قرآن پاک جو فرض آیتیں ہیں نماز میں پڑھتا ہے وہ تراویح میں پڑھتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں اس کا کتنا ثواب ہوگا اور کتنا عظیم اس کو اجر ملے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے، تو علماء کرام نے سے یہ بھی استخراج کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک باقاعدہ اس پہ دور کریں، ایک دوسرے کو سنائیں اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت مسجدوں میں باقاعدہ جاری رکھیں۔ تو ایک جو ہے ایک عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک سنت کا، اور ایک جو ہے نا ایک طریقے کا، اور قرآن پاک کی یاد کا اور قرآن پاک کو اہمیت دینے کا مہینہ ہمیں میسر رہے گا۔ مدارس دینی میں تو باقاعدہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا ہے جس میں عوام الناس بھی سکون سے اپنے کاروبار کو آدھا کرتی ہے اور آدھا اس کو جو ہے نا رخصت دے دیتی ہے، اور وہ توجہ سے غور و فکر سے قرآن پاک سنتی ہے۔ تو یہ بڑی برکت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ یہ رمضان مبارک جو ہے اس میں ہم مسلمان جو ہیں سحری کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے باقاعدہ ہم تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ایسا بھی کرتے ہیں اہتمام کہ وہ جو سپارہ پڑھنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا ترجمہ اختصاراً یعنی اجمالاً پیش کر دیتے ہیں یا تراویح کے بعد پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم قرآن کو بہت اہمیت دیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اگر ہو سکے تو قریبی کسی عالم سے رابطہ کر کے اس کے ترجمے کو سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ہے نا حقیر کوششیں اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔